بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے یہ حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی یا بیٹیوں کی، بہن یا بہنوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنت کا داخلہ ہوں گی، جنت کی ٹکٹ۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ صحبت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ماں کے روپ میں دیکھیں تو قدموں تلے جنت ہے۔ اور بلکہ ایک سید التابعین اویس قرنی رحمہ اللہ صرف اسی لحاظ سے مشہور ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ آپ سے ملاقات نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی فضیلت بتائی اور ان سے ملاقات پر دعا کے لیے کہا۔ تو اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں، بیٹی کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، ماں کی شکل میں ہے، جنت ہے۔ اور پھر بیوی، اصل ایشو یہ ہے کیونکہ باقی تو پھر بھی یہاں کچھ احترام ابھی رکھ رکھا ہو باقی ہے، لیکن بیوی کو تو کہتے ہیں کہ یہ پاؤں کی جوتی ہے۔ یہ انتہائی کفریہ، شرکیہ، باطل عقیدہ ہے۔ بیوی پاؤں کی جوتی نہیں، سر کا تاج ہے۔ اور انٹرسٹنگلی ہمارے ہاں صرف مرد کو، شوہر کو سر تاج کہا جاتا ہے، حالانکہ جس حدیث میں سجد مرد کے لیے آیا اسی حدیث میں السجدہ عورت کے لیے آیا۔ جیسے آپ پوچھ رہی تھیں شب برات کے حوالے سے، اور میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ہر معاملے میں ایکسٹریم پائی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی خاوند بیوی کے بھی معاملے میں بالکل ایکسٹریم ہے۔ کسی نے تو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیا اور باقی سب جو ہیں وہ اسے سڑکوں پہ نکالنے پہ، ننگا کرنے پہ اور کمائی کے لیے کلہوں کا بیل بنانے پہ تلے ہیں۔ تو بہرحال یہ بالکل ایکسٹریم ہے۔ شریعت میں تو جہاں یہ آیا کہ اگر خاوند بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کا بالکل برعکس محدثین نے ذکر کیا کہ ایسے ہی اگر بیوی کو راتوں میں خاوند کی ضرورت ہو اور وہ اسے بلائے، اسے کہے کہ میرے ساتھ رات گزارو اور خاوند انکار کرے تو اس پر بھی لعنت ہے، مگر یہ کوئی نہیں مینشن کرے گا۔ اسی طرح وہ احادیث تو سنائی جاتی ہیں کہ اگر خاوند کے پاؤں میں پیپ پڑ جائے اور بیوی اس کو اپنی زبان سے بھی صاف کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، حدیث ہے۔ اور اسی طرح وہ حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ خاوند کے اوپر بھی مہر سے لے کے اپنی زندگی کے آخری سانس تک، یعنی نکاح ہوا مہر واجب ہے اور بھاری سے بھاری جتنا کوئی چاہے لکھوا سکتے ہیں، ان کا شرعی رائٹ ہے۔ بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جو سکہ رائج الوقت اور 32 روپے اور فلاں فلاں، بالکل غلط ہے۔ اگر ایک گائے کے کھال کو سونے سے بھر کر بھی دیا جائے تو یہ بھی کم ہے، یعنی میکسیمم اپنی استطاعت کے حساب سے دونوں خاندانوں کے سٹیٹس کے اعتبار سے کوئی جتنا چاہے لکھوا سکتی ہے۔ یہ اس کو اللہ نے حق دی ہے اور حکم دیا ہے کہ ان کو ان کے مہر خوشی خوشی دو، کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی، نہ کوئی پریشر چلے گا، گناہ گار ہے۔ اور پھر اسی طرح نان نفقہ کے حوالے سے میں دیکھتی ہوں کہ بعض نان نفقہ دے دیتے ہیں، ماہانہ جیب خرچ دیا اور جان چھڑائی، لیکن وقت نہیں دیتے، اخلاص نہیں دیتے، جذبات نہیں دیتے۔ بیچاری بیویاں، بچے بھی بھگت رہی ہیں اور ان کی تربیت کے چیلنجز بھی فیس کر رہی ہیں اور خاندان اور دیگر مسائل کا بھی سامنا کر رہی ہیں۔ جلدی پر تیل یہ کہ پھر جب اپنے خاوند کے سکینڈلز اور افیئرز سامنے آتے ہیں تو بیچاری سب کے تانے بھی سہتی ہے اور جیتے جی مر جاتی ہے، الا یہ کہ کوئی قرآن سے جڑ جائے، دین سے جڑ جائے تو اس کو ایک نئی زندگی راہ ملتی ہے۔ تو میں اپنی بہنوں کو قرآن کی دعوت دوں گی، اسی میں تمام حقوق ہیں، آگاہی ہے اور عزتیں ہیں اور زندگی ہے۔ لاسٹ میسیج جو آپ کہہ رہی تھی وہ میں یہی دینا چاہوں گی کہ بیٹی کی تعلیم و تربیت، بہن کی تعلیم و تربیت اور بیوی کی تعلیم و تربیت پر جو ایک حکم، فضیلت اور اجر آیا ہے تو یاد رہے کہ تربیت انہیں سروائیونگ سکلز دینا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بس گھرداری یا میٹرک کرا لیا یا بیسک ایجوکیشن دے دی، ڈگری دلوا دی، اسکول کالج کروا دیا تو بس ہم تعلیم و تربیت سرخرو ہو گئے، یا ساتھ گھرداری بھی سکھا دی تو بس مکمل۔ ہرگز نہیں، بیٹی کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور بیٹی بیٹے میں اس لحاظ سے فرق نہیں کرنا۔
اللہ نے نہیں کیا، قرآن میں جہاں ذکر آیا انسا آیا، بلکہ انسا کو مقدم کیا گیا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ تو بیٹی کو انڈیپینڈنٹ کرے، بیٹی کو پاؤں پہ کھڑا کرے، بیٹی کل صرف سر چھپانے کے لیے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے، پیٹ کے 2 لقموں کی خاطر کسی کے بھی ہر طرح کے ظلم سہنے پر مجبور نہ ہو۔